السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر سڑک سے یا شاہراہ سے گزرتے ہوئے آپ نے لمبی لمبی عمارتوں پہ نظر کی ہوگی۔ یہ عمارتیں، بلڈنگز منزل در منزل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، پیوست ہوتی ہیں۔ دیواریں پلرز کے ساتھ اور پلرز دیواروں کے ساتھ یکجان دو قالب نظر آتے ہیں، اور عمومی طور پر دیواروں کی چنائی اینٹ یا بلاک سے ہوتی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان موجود خلا کو پر کرنے کے لیے سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کا آپس کا جو تعلق ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا ہے، وہ برقرار رہے۔ اور اسی چنائی سے اور اسی جوڑ سے بلڈنگ وجود میں آتی ہے، اور بلڈنگ کی مضبوطی اس خلا کو ختم کرنے سے ہی بنتی ہے۔ اگر کہیں کوئی سپیس یا کوئی خلا رہ جائے تو وہ بلڈنگ نامکمل تصور کی جاتی ہے، اور وہ بلڈنگ کا خلا اور اس بلڈنگ میں موجود کوئی سپیس اس بلڈنگ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں اور اے سی آن ہے، آپ نے کھڑکی کھول دی یا دروازہ کھول دیا تو باہر کی ہوا کی گزرگاہ بننے کے بعد اے سی کی وہ ٹھنڈک جو کمرے میں آنی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ آپ کا ٹمپریچر اس لحاظ سے مینٹین نہیں ہو رہا۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے اے سی کا بٹن آن کیا لیکن اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں ہوا باہر جا رہی ہے۔ اگر وہ سپیس آپ ختم نہیں کرتے تو اے سی کی وہ ٹھنڈک آپ کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو کہ آپ کا مقصد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپیس اور خلا جو دو چیزوں کے درمیان ہو وہ نقصان کا سبب بنتا ہے، یا تو وہ کمزوری کی صورت میں سامنے آتا ہے یا پھر وہ ایفیکٹ کرتا ہے اس مٹیریل پر اور اس پرفارمنس پہ۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنے لگا ہوں آج آپ سے کہ جب آپ کسی بزنس سے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے بزنس میں یہ سپیس ہے، یہ خلا ہے، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ایک کمپنی چلا رہے ہیں، ایک کاروبار چلا رہے ہیں، ایک بزنس چلا رہے ہیں۔ اس بزنس میں یقیناً آپ کے ساتھ ٹیم ہے، یقیناً اس بزنس میں آپ کے لوگ ہیں، یقیناً اس بزنس کے ورکرز ہیں۔ آپ کا ان ورکرز کے، ان ٹیم کے، ان لیڈرز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ اور ان کے درمیان میں کوئی کمیونیکیشن گیپ تو نہیں ہے؟ آپ کے اور ان کے درمیان صورتحال پہ تبصرہ ہوتا ہے؟ آپ کے اور ان کے بیچ میں سیلز پر اور ریونیو پہ بات ہوتی ہے؟ آپ کے اور ان کے بیچ میں کہیں پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے؟ کیونکہ کمپنیز کے سروے کے بعد یہ چیز سامنے آئی، تقریباً 60% کمپنیز ورکر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مالک کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ 70% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس ادارے کا مالک کون ہے، اور 40% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اب جب آپ ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کر کے دیں تو اس کام کو نہ کرنے کے 1000 بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا گیپ جو اس میں آتا ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا۔ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں، ان پہ ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ آپ کام کرتے رہیں اور مجھے بس رزلٹ چاہیے۔ وہ رزلٹ 19-20 کے ساتھ آتا رہتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ یہی رزلٹ آپ 70% تک لے جا سکتے تھے، جس کو آپ 20% پہ محض دھکا لے کے پش اپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ٹیم کے ساتھ اس طرح کا ربط ہو جائے، ان کے ساتھ گھل مل جائیں، تو وہ گیپ جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ عمومی طور پر جو بزنس ڈیولپمنٹ میں اور ٹیم مینجمنٹ میں بات کی جاتی ہے کہ جب دو افراد یا دو ٹیمیں یا گروپ لیڈرز یا دو مینیجرز آپس میں مل کر ٹیم پر کام کرتے ہیں اور اس گیپ کو ختم کر کے
اپنی وہ تمام رکاوٹیں دور کرتے ہیں جو کہ بزنس کو ترقی نہیں دے رہی، تو وہ بزنس ترقی کرنے لگتا ہے۔ آپ اگر ڈیلی بیس آفس کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ کا بزنس آٹومیٹکلی گرو کرنے لگتا ہے۔ آپ جب روزانہ ٹیم کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کا پوچھتے ہیں تو آپ کا بزنس بڑھنے لگتا ہے۔ آپ ویکلی جب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو آپ کا کام اوپر جانے لگتا ہے۔ آپ دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر جب ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ سنائیں کیسا کام چل رہا ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، خوش تو ہیں آپ یہاں پہ، تو ملازمین کا جو کہ حقیقت میں معاونین ہوتے ہیں ان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ انہیں ملازم یا نوکر سمجھنے کی بجائے انہیں اپنا ورکر اور معاون سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ہیلپر ہیں جو آپ کی ترقی کا سبب بن رہے ہیں اور آپ کو نیچے سے اوپر تک لے جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ ملازمین کا رویہ رکھتے ہیں تو وہ بھی 9 to 5 پہ اٹک جاتے ہیں کہ یہ ٹائم دینا ہے، اس کے علاوہ نہیں دینا۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ محبت والا رویہ سلوک رکھیں اور کمیونیکیشن گیپ ختم کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی بھی ان کی ہے، یہ ادارہ بھی ان کا ہے۔ تو اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ گھلنا ملنا ہوگا، وقت کی پابندی کرنا ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ انجوائے کرنا ہوگا، موسم کے حساب سے آپ کو اچھے پلانز کرنا ہوں گے، کسی اچھی جگہ پہ جانا ہوگا، تھوڑا سا ان کو ایزی ماحول دینا ہوگا، تھوڑا فری رکھنا ہوگا، ریلیکس کرنا ہوگا، ان کو گفٹنگ کرنا پڑے گی تاکہ ٹیم آپ کے ساتھ چلے۔ تو یہ ٹیم مینجمنٹ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ایک لیڈر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، نہ صرف ٹیم کو لے کے چلتا ہے بلکہ اپنے بزنس کو وہ اڑان دیتا ہے اپنی انہی تکنیکس کی وجہ سے کہ دوسرے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کا بزنس ترقی کیسے کر رہا ہے۔ جب آپ کسی امپلائی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر لے جاتے ہیں، جب آپ کسی امپلائی کو اس کے ڈی موٹیویشن کی وجہ سے شام کو اس کو پیزا ہٹ پہ پیزا آفر کر دیتے ہیں، جب آپ کسی اپنے ملازم کی شادی کے ایونٹ پہ ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں گفٹنگ کے ساتھ، جب آپ ملازم کی کمزوری کو، مجبوری کو، اس کی بیماری کو سمجھتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ اس کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جب آپ ایکسٹرا اسے دینے لگتے ہیں، جب آپ اس سے گلے ملتے ہیں، جب آپ اپنے چہرے کی کرختگی کو دور کر کے اپنے ملازم کے ساتھ دوستانہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہ تو وہ ماحول کو چھوڑتا ہے، نہ وہ آپ کے کام کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی آپ کی ترقی رک پاتی ہے۔ آپ دن بدن ترقی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بزنس پر ایفیکٹ ہوتی ہیں اور بزنس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بزنس کو بہتر طریقے سے موو کرنے کا، بڑھانے کا، ترقی دینے کا سبب بنتی ہیں۔ اپنی ذات میں ان چیزوں کا اضافہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا بزنس گرو کرنے لگے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔